ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 11 کی. اس کا پہلا لفظ ہے ambiguous. ambiguous اس کا مطلب ہے having more than one meaning یا پھر open to different interpretations. یعنی کوئی ایسی بات کہ جس کے ایک سے زیادہ مطلب نکلتے ہوں یا پھر اس بات کو مختلف طریقے سے پرکھا جا سکے. یعنی ہر کوئی اسے اپنے الگ الگ انداز میں سمجھ سکے. یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بات پوری طرح سے نمایاں نہ ہو، یعنی صاف طور پر سمجھ نہ آ سکے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. although I tried my best but the concept is still ambiguous. Can you please explain it again? یعنی حالانکہ میں نے پوری کوشش کی ہے لیکن یہ نظریہ ابھی بھی ambiguous ہے، یعنی صاف طور پر سمجھ نہیں آ رہا. کیا آپ برائے مہربانی اسے دوبارہ سمجھا سکتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے ambivalent اور اس کا مطلب ہے having mixed feelings، یعنی غمی اور خوشی کے ملے جلے احساسات کو ایک ساتھ محسوس کرنا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. I am happy you got a scholarship but I am sad that you will leave us soon. I feel ambivalent. یعنی میں خوش ہوں کہ آپ نے وظیفہ حاصل کیا ہے لیکن میں اس بات پر اداس ہوں کہ آپ بہت جلد ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، لہٰذا میں ایمبیولنٹ محسوس کر رہا ہوں، یعنی ایک ملی جلی کیفیت کا شکار ہوں، یعنی غم اور خوشی ایک ساتھ محسوس کر رہا ہوں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا ورڈ ہے among اور اس کا مطلب ہے preposition used with 3 or more persons or things. جملے کے اندر preposition سے مراد ہے ایک ایسا لفظ جو دو چیزوں کے آپس کے تعلق کو بتاتا ہے یا پھر اس کی مدد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کی مناسبت سے کس جگہ پر موجود ہے. اور among کا جو لفظ ہے یہ بھی ایک قسم کی preposition ہے جو کہ 3 یا 3 سے زیادہ لوگوں کے درمیان موجود کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. From among the 50 candidates only 2 qualified for the job. یعنی 50 امیدواروں میں سے صرف 2 اس نوکری کے قابل تھے یا اس نوکری کو حاصل کر سکے. تو اس جملے کے اندر لفظ among میں سے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ 2 لوگ جو کہ جاب کے لیے کوالیفائی کر سکے ان کے درمیان اور باقی کے 50 کینڈیڈیٹس یا امیدواروں کے درمیان اس جملے کے اندر ایک لنک کا کام بھی کر رہا ہے، یعنی 50 میں سے صرف 2. 50 candidates among 2، معاف کیجیے گا 2 among the 50 candidates. اگلا لفظ دیکھتے ہیں between اور اس کا مطلب ہے preposition used for something that has a person or some things on its either side. تو لفظ between جو ہے وہ بھی ایک قسم کی preposition ہے، یعنی 2 چیزوں کے درمیان ایک لنک کا کام کرتی ہے. اور اس کا استعمال جملے میں تب کیا جاتا ہے جب کسی ایسی چیز کے متعلق بات کرنی ہو یا کسی شخص کے متعلق کہ جس کے دونوں طرف کچھ نہ کچھ ہو، یعنی وہ 2 لوگوں یا چیزوں کے درمیان ہو، جیسے کہ between کا مطلب ہے درمیان. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. between the village and the lake is a hill. یعنی گاؤں اور جھیل کے درمیان میں ایک پہاڑی ہے. تو لفظ between جو ہے وہ چونکہ ایک preposition بھی ہے لہٰذا اس کی مدد سے اس جملے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہاڑی جو ہے وہ ولیج اور لیک کے کس طرف ہے. تو وہ ہے ان کے between یعنی درمیان. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا لفظ ہے amoral اور اس کا مطلب ہے not concerned with morality، یعنی کوئی ایسی بات یا قانون یا پھر کوئی ایسا اصول جس میں اچھائی اور برائی کی تمیز کے متعلق کوئی اشارہ نہ موجود ہو، یعنی اخلاقی معاملات پر اس کی مدد سے کوئی رائے نہ لی جا سکے. اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں. It will be difficult to get any legal support in this matter as the law seems quite amoral in this regard. یعنی اس معاملے میں کسی قسم کی بھی قانونی مدد لینا مشکل ہوگا چونکہ قانون اس معاملے میں امورل ہے یعنی خاموش ہے یا پھر اس پر کوئی رائے نہیں رکھتا.
یعنی اس بات سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے امورل۔ یہاں آپ اسپیلنگ اور آواز کا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ تھا اے مورل اور یہ ہے امورل، اور اس کا مطلب ہے ناٹ کنفارمنگ ٹو ایکسیپٹڈ اسٹینڈرڈز آف موریلٹی۔ کنفارم کرنا سے مراد ہے کسی چیز سے مطابقت رکھنا، یعنی اس کے مطابق ہونا۔ تو لفظ امورل سے مراد ہے کوئی ایسی بات جو کہ جانے مانے جو اخلاقی اقدار ہوتے ہیں یا اخلاقی اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں ان سے مطابقت نہ رکھتی ہو یا ان کے مخالف ہو۔ موریلٹی سے مراد ہے اخلاقیات۔ جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں It would be immoral to ridicule someone for their ignorance۔ تو اس جملے کے اندر لفظ immoral کو غیر اخلاقی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہو، یعنی اچھی عادات کے خلاف ہو۔ تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات غیر اخلاقی ہوگی کہ کسی شخص کو اس کی لا علمی کی وجہ سے تضحیک کا نشانہ بنایا جائے، یعنی اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے اپریز، جس کا مطلب ہے ٹو اسیس، یعنی تخمینہ لگانا، یعنی کسی بات کا اندازہ لگانا۔ جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں The civil engineer appraised the cost required to change the facade of the house۔ سول انجینئر سے مراد ہے انجینئرنگ کا وہ شعبہ کہ جس میں تعمیراتی کاموں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ تو اس جملے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سول انجینئر نے گھر کے فساڈ، یعنی گھر کے جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے جو کہ باہر کی طرف سے نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے فساڈ کہتے ہیں۔ تو اس میں تبدیلی لانے کے لیے جو لاگت اس پر آتی تھی، یعنی اس کے لیے جو قیمت یا پیسہ درکار تھا، اس کا تخمینہ لگایا، اندازہ لگایا، یعنی اس کے متعلق اپریز کیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے اپرائز، جس کا مطلب ہے ٹو انفارم، یعنی آگاہ کرنا۔ جملے میں استعمال دیکھتے ہیں No one was apprised of the new appointments in the staff۔ یعنی نئی بھرتیوں سے متعلق عملے میں کسی کو بھی اپرائز نہیں کیا گیا تھا، یعنی آگاہ نہیں کیا گیا تھا، یعنی ان کے متعلق کسی کو نہیں بتایا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اگلا پیر، اس کا پہلا لفظ ہے ARER، اور اس سے مراد ہے فرسٹ پرسن پلورل آف ورب ٹو بی۔ ورب ٹو بی سے مراد ہے از، ایم، آر جیسے الفاظ جن کا جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ان کی پریزنٹ فارم ہے۔ اسی طرح سے اس کی پاسٹ فارم میں واز اور ور جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ پرسن پلورل سے مراد ہے جب ایک سے زیادہ لوگ اپنے متعلق مل کر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس قسم کے جملے میں لفظ آر کا ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں وی آر دا سٹیزنز آف پاکستان، یعنی ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ تو اس جملے میں آر ہیں کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ تو یہاں ایک سے زیادہ لوگ مل کر اپنے متعلق بتا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، اس کی سپیلنگ ہے OUR، our۔ our جو ہے یہ پوزیسو پروناؤن ہے۔ پوزیسو سے مراد ہے ملکیت، یعنی جب کوئی کسی جملے میں یہ بتانا ہو کہ فلاں چیز کسی شخص کی ہے۔ اسی طرح سے پروناؤن وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی جب بہت معاف کیجیے گا ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنے متعلق کچھ بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں چیز ان کی ملکیت ہے، تو اس قسم کی گفتگو کے دوران لفظ our کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے مراد ہے ہمارا یا ہماری۔ اس جملے کی مدد سے سمجھتے ہیں our homeland is پاکستان، یعنی پاکستان ہمارا وطن ہے۔ تو لہٰذا لفظ our کو ہمارا یا ہماری کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز۔ انہیں اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔